باب نمبر 48 سجدوں میں پاؤں کھڑے رکھنا۔ حدیث نمبر 1101 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں آپ تک پہنچی تو آپ سجدے کی حالت میں تھے اور آپ کے پاؤں کھڑے تھے اور آپ دعا کر رہے تھے، اے اللہ میں تیری رضا کے ذریعے، تیری ناراضی سے، تیری معافی کے ذریعے تیری سزا سے پناہ چاہتا ہوں اور میں تیرے ذریعے تجھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں کما حقہ تیری ثنا بیان نہیں کر سکتا تو اس طرح ہے جس طرح تو نے اپنی خود تعریف بیان کی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 49 سجدوں میں پاؤں کی انگلیاں موڑنا۔ حدیث نمبر 1102 سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کے لیے زمین کی طرف جھکتے تو آپ اپنے بازو بغلوں سے الگ رکھتے تھے اور پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف موڑتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 50 سجدوں میں ہاتھ کہاں رکھے جائے۔ حدیث نمبر 1103 سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں مدینہ پہنچا تو میں نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں گا۔ پس آپ نے اللہ اکبر کہا اور ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ میں نے آپ کے انگوٹھے آپ کے کانوں کے قریب دیکھے۔ پس جب آپ نے رکوع کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ اکبر کہا اور ہاتھ اٹھائے۔ پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمیع اللہ لمن حمدہ۔ پھر اللہ اکبر کہا اور سجدہ کیا اور سجدے میں آپ کے ہاتھ کانوں کی اسی جگہ پر تھے جہاں نماز شروع کرتے وقت تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 51 سجدوں میں بازو پھیلانے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 1104 سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی سجدوں میں اپنے بازو اس طرح نہ پھیلائے جس طرح کتا پھیلاتا ہے۔ حکم الحدیث حسن یا صحیح۔ باب نمبر 52 سجدہ کرنے کا طریقہ۔ حدیث نمبر 1105 ابو اسحاق نے بیان کیا، سیدنا برا رضی اللہ عنہ نے ہمیں سجدہ کرنے کا طریقہ بیان کیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ زمین پر لگائے اور سرین کو اوپر اٹھایا اور فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 1106 سیدنا برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ سجدوں میں شانوں کو کھولتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1107 سیدنا عبداللہ بن مالک بن بحینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ اپنے ہاتھ کشادہ کرتے حتیٰ کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1108 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا تو میں آپ کے بغلے دیکھتا۔ ابو مجلس نے کہا، گویا کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ نماز میں ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1109 سیدنا عبداللہ بن اقرم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، جب آپ سجدہ کرتے تھے تو میں آپ کی بغلوں کی مٹیالے پن سفیدی کو دیکھتا تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 53 سجدوں میں بازوؤں کو پہلوؤں سے دور رکھنا۔ حدیث نمبر 1110 سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو اپنے بازو پہلوؤں سے دور رکھتے تھے حتیٰ کہ اگر بکری یا بھیڑ کا بچہ آپ کے ہاتھوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو وہ گزر جاتا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 54 سجدوں میں اعتدال۔ حدیث نمبر 1111 سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدوں میں اعتدال کرو اور تم میں سے کوئی کتے کے بازو پھیلانے کی طرح اپنے بازو نہ پھیلائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 55 سجدوں میں کمر برابر رکھنا۔ حدیث نمبر 1112
سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جس نماز میں رکوع و سجود میں اپنی کمر سیدھی نہیں رکھتا تو وہ نماز نہیں ہوئی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 56 کوی کی طرح ٹھونگے مارنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 1113 سیدنا عبد الرحمن بن شبلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے منع فرمایا: کوے کی طرح ٹھونگے مارنے، درندے کی طرح سجدوں میں بازو پھیلانے سے، اور آدمی کا نماز کے لیے ایک جگہ مقرر کر لینا جس طرح اونٹ ایک جگہ مقرر کر لیتا ہے۔ حکم الحدیث حسن۔ باب نمبر 57 سجدوں میں بال سمیٹنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 1114 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نیز بال اور کپڑے سمیٹنے سے منع کیا گیا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 58 اس آدمی کی مثال جو بالوں کی چوٹی بنا کر نماز پڑھتا ہے۔ حدیث نمبر 1115 سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن حارث کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے پیچھے سر کے بالوں کو جوڑا کیا ہوا تھا، پس وہ کھڑے ہوئے اور اسے کھولنے لگے۔ جب وہ فارغ ہوئے تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف متوجہ ہو کر بولے آپ کو میرے سر سے کیا سروکار؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اس شخص کی مثال اس شخص جیسی ہے جو نماز پڑھتا ہے اور اسی کی مشق کس دی گئی ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 59 سجدوں میں کپڑے سمیٹنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 1116 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرے اور آپ کو منع کیا گیا کہ آپ بال اور کپڑے سمیٹے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 60 کپڑوں پر سجدہ۔ حدیث نمبر 1117 سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوپہر کے وقت نماز پڑھتے تو ہم گرمی سے بچنے کے لیے اپنے کپڑوں پر سجدہ کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 61 سجود مکمل کرنے کا حکم۔ حدیث نمبر 1118 سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع و سجود مکمل کرو، اللہ کی قسم میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے تمہارے رکوع و سجود میں دیکھتا ہوں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 62 سجود میں قرات کی ممانعت۔ حدیث نمبر 1119 سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں سے منع فرمایا، میں نہیں کہتا آپ نے لوگوں کو منع فرمایا، آپ نے مجھے سونے کی انگوٹھی پہننے، ٹسر کے بنے ہوں کپڑے پہننے، زرد سرخ رنگ کیے ہوئے کپڑے پہننے سے منع فرمایا اور یہ کہ میں رکوع و سجود میں قرات نہ کروں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1120 سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا کہ میں رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے قرات کروں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 63 سجدوں میں خوب دعا کرنے کا حکم۔ حدیث نمبر 1121 سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا جب کہ آپ کے سر پر آپ کی مرض وفات میں پٹی بندھی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ میں نے تیرے دین کو پہنچا دیا۔ 3 بار فرمایا نبوت کے مبشرات میں سے صرف اچھے خواب باقی رہ گئے، یہی جنہیں بندہ دیکھتا ہے یا اسے دکھائی جاتے ہیں۔ سن لو مجھے رکوع و سجود میں قرات کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، پس جب تم رکوع کرو تو اپنے رب کی عظمت بیان کرو اور جب تم سجدہ کرو تو خوب دعا
کرو کیونکہ وہ زیادہ مناسب ہے کہ تمہاری دعا قبول کی جائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 64 سجدوں میں دعا، حدیث نمبر 1122۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں نے اپنی خالہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کے ہاں رات گزاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ہاں رات بسر کی۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنی حاجت کے لیے اٹھے تو آپ مشک کے پاس آئے، اس کی ڈھوری بندھن کھولا، پھر وضو کیا جو دو وضو کے درمیان تھا، یعنی ہاتھ دھوتے، پھر اپنے بستر پر تشریف لائے اور سو گئے۔ پھر آپ دوسری مرتبہ اٹھے، مشک کے پاس آئے اور اس کی ڈھوری کھولی، پھر وہ نماز والا وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں یہ دعا کرتے تھے: اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما دے، میری سماعت میں نور پیدا فرما دے، میری بصارت میں نور پیدا فرما دے، میرے نیچے نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میری دائیں طرف اور میری بائیں طرف نور کر دے، میرے آگے اور میرے پیچھے نور کر دے اور میرے لیے نور بڑھا دے۔ پھر آپ سو گئے حتیٰ کہ آپ کھراٹے لینے لگے۔ پھر سیدنا بلال رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو نماز کے لیے جگایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 65 ایک دوسری دعا، حدیث نمبر 1123۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع و سجود میں یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ آپ قرآن کی تفسیر کیا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 66 ایک اور دعا، حدیث نمبر 1124۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع و سجود میں دعا کیا کرتے تھے: پاک ہے اے اللہ ہمارے پروردگار اپنی حمد کے ساتھ، اے اللہ مجھے بخش دے۔ آپ قرآن کی تفسیر کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 67 ایک اور دعا، حدیث نمبر 1125۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بستر پر نہ پایا تو میں آپ کو تلاش کرنے لگی اور میں نے گمان کیا کہ آپ اپنی کسی اہلیہ کے پاس ہوں گے، پس میرا ہاتھ آپ کو جا لگا تو آپ سجدہ کر رہے تھے اور یہ دعا پڑھ رہے تھے: اے اللہ میرے پوشیدہ اور اعلانیہ تمام گناہ معاف کر دے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 68 ایک اور دعا، حدیث نمبر 1126۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں نے کہا کہ آپ اپنی کسی اہلیہ کے پاس گئے ہوں گے، پس میں نے آپ کو تلاش کیا تو آپ سجدے میں تھے اور آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے: میرے پروردگار میرے پوشیدہ اور اعلانیہ گناہ معاف کر دے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 69 ایک اور دعا، حدیث نمبر 1127۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے: اے اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا، تیرے لیے اطاعت اختیار کی، تجھ پر ایمان لایا، میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا فرمایا، اس کی تصویر کشی کی، تو خوبصورت تصویر کشی کی، اسی کی سماعت و بصارت کے شگاف بنائے، بابرکت ہے اللہ بہترین پیدا فرمانے والا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 70 حدیث نمبر 1128۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ اپنے سجدوں میں یہ دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا، میں تجھ پر ایمان لایا، تیرے لیے اطاعت اختیار کی، تو ہی میرا رب ہے، میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا فرمایا اور اس کی تصویر کشی کی، اس کی سماعت و بصارت کے شگاف بنائے، بابرکت ہے اللہ بہترین پیدا فرمانے والا۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔
باب نمبر 71 ایک اور دعا حدیث نمبر 1129 سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز تہجد پڑھتے اور سجدہ کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: اے اللہ، میں نے تیرے لیے سجدہ کیا، میں تجھ پر ایمان لایا، تیری اطاعت اختیار کی۔ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے۔ میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا فرمایا، اس کی تصویر کشی کی، اس کی سماعت و بصارت کی شگاف بنائے۔ بابرکت ہے اللہ بہترین پیدا کرنے والا۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 72 ایک اور دعا حدیث نمبر 1130 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت سجود قرآن میں یہ دعا کیا کرتے تھے: میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اپنی طاقت و قدرت سے اسے پیدا فرمایا اور اس کی سماعت و بصارت کی شگاف بنائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 73 ایک اور دعا حدیث نمبر 1131 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا، پس تلاش کے بعد میں نے آپ کو پایا تو آپ سجدے میں تھے اور پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف تھے۔ میں نے آپ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا: میں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضی سے، تیری بخشش کے ذریعے تیری سزا سے پناہ چاہتا ہوں، اور میں تیری ذات کے ذریعے تجھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں تیری کماح کا ثنا بیان نہیں کر سکتا، تو اس طرح ہے جس طرح تو نے اپنی خود ثنا بیان کی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 74 ایک دوسری دعا حدیث نمبر 1132 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو میں نے خیال کیا کہ آپ اپنی کسی دوسری اہلیہ کے پاس گئے ہیں۔ میں نے آپ کو تلاش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع یا سجدے میں پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے: اے اللہ، تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے عرض کیا: میرے والدین آپ پر قربان ہو، میں کچھ سوچ رہی تھی جبکہ آپ تو دوسری حالت میں ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 75 ایک اور دعا حدیث نمبر 1133 سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا، آپ نے پہلے مسواک کی اور وضو کیا، پھر کھڑے ہوئے تو نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ آپ آیت رحمت پڑھتے تو رحمت کو طلب کرتے، اور کوئی آیت عذاب پڑھتے تو ٹھہر کر اس سے پناہ طلب کرتے۔ پھر آپ نے رکوع کیا تو اپنے قیام کے برابر رکوع کیا۔ آپ رکوع میں یہ دعا کرتے تھے: پاک ہے بہت بڑی قوت و بادشاہت اور کبریائی و عظمت والا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران پڑھی، پھر ایک سورت، بس آپ نے اسی طرح کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 76 ایک اور دعا حدیث نمبر 1134 سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا: میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے سورہ بقرہ شروع کی، پس آپ نے 100 آیات پڑھی اور رکوع نہ کیا بلکہ پڑھتے گئے۔ میں نے کہا: آپ اسے 2 رکعتوں میں ختم کریں گے؟ آپ پڑھتے رہے۔ میں نے کہا: آپ اسے ختم کر کے رکوع کریں گے؟ لیکن آپ نے تلاوت جاری رکھی حتیٰ کہ آپ نے سورۃ النساء پڑھی، پھر سورہ آل عمران پڑھی، پھر آپ نے اپنے قیام کے مثل رکوع کیا، اور آپ رکوع میں یہ دعا کرتے تھے: پاک ہے میرا رب عظمت والا، پاک ہے میرا رب عظمت والا، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ پھر آپ نے سر اٹھایا تو کہا: سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اور آپ نے قیام لمبا کیا، پھر سجدہ کیا تو سجدہ لمبا کیا۔ آپ سجدوں میں یہ دعا کرتے تھے: سبحان ربی الاعلیٰ۔ آپ نے کوئی بھی آیت تخویف یا اللہ عز و جل کے لیے تعظیم کی آیت پڑھی تو اللہ عز و جل کا ذکر کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔
باب نمبر 77 ایک اور دعا حدیث نمبر 1135 المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع و سجود میں یہ دعا کرتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح بہت ہی پاکیزہ بہت زیادہ مقدس فرشتوں اور جبریل علیہ السلام کے رب حکم الحدیث صحیح باب نمبر 78 سجدوں میں تسبیح کی تعداد حدیث نمبر 1136 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کرتے ہیں میں نے اس نوجوان یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کسی شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا بس ہم نے ان کے رکوع و سجود کی تسبیحات کی اندازہ لگایا تو وہ 10 تھے حکم الحدیث ضعیف باب نمبر 79 سجدوں میں ترک ذکر کی رخصت حدیث نمبر 1137 سیدنا رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اس اسنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ہم آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی مسجد میں آیا تو اس نے قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھی جب وہ نماز پڑھ چکا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حاضرین کو سلام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا وعلیک جا نماز پڑھ کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی وہ گیا اس نے نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز بغور دیکھتے رہے اور اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ اس نماز میں کمی کر رہا ہے جب اس نے نماز پڑھ لی تو آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حاضرین کو سلام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تم پر بھی سلام ہو نماز پڑھ کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی اس نے 2 یا 3 بار نماز پڑھی تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ میری نماز میں کیا کمی دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کی نماز مکمل نہیں ہوتی حتیٰ کہ اچھی طرح وضو کرے جس طرح اللہ عز و جل نے اسے حکم فرمایا ہے وہ اپنا چہرہ دھوئے کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے سر کا مسح کرے ٹخنوں سمیت پاؤں دھوئے پھر اللہ عز و جل کی کبریائی اس کی حمد اور شان بیان کرے پھر اللہ نے اسے جو قرآن سکھایا ہے اور اسے اس کا حکم دیا ہے اس میں سے جو میسر ہو اس کی تلاوت کرے پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرے حتیٰ کہ اس کے جوڑ اطمینان پا جائے اور ڈھیلے ہو جائے پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہے پھر سیدھا کھڑا ہو جاتے حتیٰ کہ اس کی کمر سیدھی ہو جائے پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرے حتیٰ کہ اپنے چہرے کو زمین پر رکھ دے راوی بیان کرتے ہیں میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا اپنی پیشانی کو رکھے حتیٰ کہ اس کے جوڑ اطمینان پا جائے اور ڈھیلے پڑ جائے یعنی اپنی جگہ پر آ جائے پھر اللہ اکبر کہے اور اٹھے حتیٰ کہ وہ اپنی سرین پر صحیح طرح بیٹھ جائے اور اپنی کمر سیدھی کر لے پھر وہ اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرے حتیٰ کہ وہ اپنے چہرے کو زمین پر رکھے اور اعضاء ڈھیلے پڑ جائے پس جب اس نے اسی طرح نہ کیا تو اس کی نماز مکمل نہ ہوئی حکم الحدیث صحیح دوسری حدیث کی بنا پر اس حدیث سے ترک تسبیح پر استدلال درست نہیں باب نمبر 80 بندہ کب اللہ عز و جل کے زیادہ قریب ہوتا ہے حدیث نمبر 1138 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب عز و جل کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے تو سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو حکم الحدیث صحیح باب نمبر 81 سجدوں کی فضیلت حدیث نمبر 1139 سیدنا ربی بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وضو کا پانی اور آپ کی ضرورت کی چیزیں پیش کیا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کچھ طلب کرو میں نے عرض کیا جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے علاوہ کچھ اور میں نے کہا یہی ہے آپ نے فرمایا زیادہ سجدوں سے اپنے نفس پر میری مدد کرو حکم الحدیث صحیح باب نمبر 82 اللہ عز و جل کے لیے سجدہ کرنے کا ثواب حدیث نمبر 1140 سعد بن طلحہ الیعمری نے بیان کیا میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ عنہ سے ملا تو میں نے کہا مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جو مجھے فائدہ پہنچائے یا مجھے جنت میں داخل کرا دے۔ انہوں نے کچھ دیر مجھے کوئی جواب نہ دیا، پھر میری طرف توجہ کی تو فرمایا سجدے کیا کر، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب کوئی بندہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ معدہ نے کہا پھر میں ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ملا تو میں نے بھی وہی سوال کیا جو میں نے ثوبان رضی اللہ عنہ سے کیا تھا، تو انہوں نے بھی مجھے یہی فرمایا سجدے کیا کر، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو بندہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 83 سجدے والے اعضاء کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1141۔ عطا بن یزید نے بیان کیا میں سیدنا ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ان دونوں میں سے ایک نے شفاعت کے متعلق حدیث بیان کی جبکہ دوسرے خاموش رہے۔ انہوں نے کہا فرشتے آئیں گے تو وہ سفارش کریں گے، پھر رسول سفارش کریں گے، اور انہوں نے پل صراط کا ذکر کیا۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اس پل صراط سے گزروں گا، پس جب اللہ عز و جل اپنی مخلوق کے درمیان انصاف سے فارغ ہوگا اور وہ جسے چاہے گا آگ سے نکالے گا، اللہ فرشتوں اور رسولوں کو حکم فرمائے گا کہ وہ سفارش کرے، پس وہ آگ والے اپنی علامات سے پہچانے جائیں گے، کیونکہ آگ انسان کے اعضاء سجود کے علاوہ باقی تمام اعضاء کو کھا جائے گی، پس ان پر آب حیات ڈالا جائے گا تو وہ اسی طرح نشوونما پائیں گے جس طرح دانہ سیلاب کے کوڑے کرکٹ میں نشوونما پاتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 84 کیا ایک سجدہ دوسرے سجدے سے زیادہ طویل ہو سکتا ہے؟ حدیث نمبر 1142۔ سیدنا شداد رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب یا عشاء کی نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ حسن رضی اللہ عنہ یا حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھائے ہوئے تھے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور انہیں نیچے بٹھا دیا، پھر نماز کے لیے تکبیر کہی تو نماز پڑھائی۔ آپ نے نماز کے دوران سجدہ کیا تو ایک سجدہ لمبا کیا۔ انہوں یعنی شداد رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر ہے اور آپ سجدے میں ہیں۔ میں پھر سجدے میں چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز کے دوران سجدہ کیا تو ایک سجدہ دراز کیا حتیٰ کہ ہم نے خیال کیا کہ کوئی واقعہ پیش آ گیا ہے یا آپ پر وحی آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میرا بیٹا میرے اوپر بیٹھ گیا تھا، میں نے ناپسند کیا کہ میں جلد اٹھ جاؤں حتیٰ کہ وہ اپنی حاجت پوری کر لے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 85 سجدے میں اٹھتے وقت اللہ اکبر کہنا۔ حدیث نمبر 1143۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نماز میں ہر جھکتے اٹھتے کھڑے ہوتے اور بیٹھتے وقت اللہ اکبر کہتے تھے۔ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر دائیں بائیں سلام پھیرتے تھے حتیٰ کہ آپ کے رخسار کی سفیدی نظر آتی تھی۔ راوی نے بیان کیا میں نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 86 پہلا سجدہ کر کے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا۔ حدیث نمبر 1144۔ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے، جب رکوع کرتے تو اسی طرح کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی اسی طرح کرتے، جب سجدے سے سر اٹھاتے تو بھی اسی طرح کرتے، یعنی رفع الیدین کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 87 سجدوں کے درمیان ترک رفع الیدین۔
حدیث نمبر 1145 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور ہاتھ اٹھاتے، جب رکوع کرتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو ہاتھ اٹھاتے تھے، اور آپ دو سجدوں کے درمیان ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 88 دو سجدوں کے درمیان دعا۔ حدیث نمبر 1146 سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ کے پہلو میں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمہ۔ پھر آپ نے سورۃ البقرہ پڑھی، پھر رکوع کیا۔ آپ کا رکوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے برابر تھا۔ آپ نے رکوع میں یہ دعا پڑھی سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، اور آپ نے جس وقت سر اٹھایا تو کہا ربی الحمد ربی الحمد، اور آپ اپنے سجدوں میں یہ دعا پڑھتے تھے سبحان رب العلیٰ، سبحان رب العلیٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 89 دو سجدوں کے درمیان چہرے کے سامنے ہاتھ اٹھانا۔ نضر بن کثیر ابو سہل ازوی نے بیان کیا عبداللہ بن طاؤس نے منی میں مسجد خیف میں میرے پہلو میں نماز پڑھی۔ جب وہ پہلا سجدہ کر کے سر اٹھاتے تو اپنے چہرے کے سامنے ہاتھ اٹھائے تھے۔ میں نے اس کا انکار کیا تو اس نے وہیب بن خالد سے اس کا ذکر کیا، یہ شخص ایسا عمل کرتا ہے کہ میں نے کسی کو وہ عمل کرتے نہیں دیکھا۔ وہیب نے انہیں کہا آپ ایسا عمل کرتے ہیں، میں نے کسی کو وہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عبداللہ بن طاؤس نے کہا میں نے اپنے والد کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور میرے والد نے فرمایا میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حکم الحدیث یہ روایت شاذ ہے یعنی ضعیف۔ باب نمبر 90 دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ۔ حدیث نمبر 1148 سیدنا برا رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز آپ کا رکوع و سجود قیام کے بعد قوما اور دو سجدوں کے درمیان جلسہ یہ تقریباً برابر تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 91 دو سجدوں کے درمیان کس قدر بیٹھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1149 سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھ کھلے رکھتے حتیٰ کہ آپ کے پیچھے سے آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے تو اطمینان کے ساتھ اپنی بائیں ران پر بیٹھتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 92 سجدوں کے لیے تکبیر۔ حدیث نمبر 1150 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہر بار اٹھنے، نیچے ہونے اور بیٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہتے تھے۔ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔